رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ اس نصیحت کی شان یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بطور شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ وہدا، وہ نصیحت تمہارے لیے ہدایت کا کام کرے گی، گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ ورحمہ، اور وہ نصیحت تمہارے لیے اللہ سے رحمت کا نزول کا سبب بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نصیحت کون سی ہے؟ وہ نصیحت بالاجماع قرآن حکیم کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کی صورت میں ہے۔ جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے، بندے کا دل بہت سخت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جب سخت ہوتا ہے نا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ کچھ دل ایسے ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو یہ ایک تو نصیحت ان دلوں کے لیے ہے جو نرم دل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، زمین سخت ہونا، بارش کا پانی جتنا مرضی اس کے اوپر بہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، لگتا ہے۔ تو قرآن حکیم بھی نصیحت، اور اس سے ساری چیزیں اسی دل کو نصیب ہوتی ہیں جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے، ذوق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے۔ نصیحت کیا ملتی ہے؟ نصیحت یہی ملتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کرو ان کو کر لے، جن سے روکا ان سے رک جائے۔ دوسرا فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن تمہارے دلوں کے اندر جو بیماری ہے نا، قلبی امراض، ان کے لیے شفا ہے، اور انسان کے ایمان کی لذت کم کرنے اور انسان کے ایمان کی لذت کو بڑھانے میں یہ دل کی امراض کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر یہ مرضیں ٹھیک ہو جائیں، انسان ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے، وگرنہ بڑا مشکل ہے۔ اب وہ دل کے امراض کیا ہیں؟ نمبر 1، جب انسان قرآن سے نصیحت لیتا ہے، اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تو فرمایا کہ شفا ہے دل کے امراض کے لیے۔ دل کے امراض میں سے ایک ہے تکبر۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے تکبر کو ختم فرما دیتا ہے۔ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے حسد۔ حسد کا مطلب کیا؟ کہ کسی کو خوش و خرم دیکھا، دل میں گئے یار ہر ٹائم خوش ہی رہندے نے، ان کی اولاد اتنی اچھی ہے، ہر وقت ادب و احترام، ان کے گھر کوئی لڑائی نہیں ہوتی، یہ بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی۔ دیکھو آئے دن کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو دل میں یہ سوچنا کہ کاش ان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ حسد، ایسے ہی جلتے رہنا۔ اور فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ فرمایا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری اس مرض کو بھی شفا عطا فرما دے گا، حسد ختم فرما دے۔ اور اس سے بچنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ دل کے امراض میں سے کچھ ایسی بدگمانیاں، غیبت، ساری چیزیں، اور غیبت کے بارے میں سورۃ الحجرات میں قبلہ علامہ صاحب نے ذکر ضرور فرمایا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرما رہا ہے بدگمانیوں سے بچا کرو۔ بدگمانی، دو دوست یہاں بیٹھے ہیں، تیسرا وہاں بیٹھا ہے اکیلا، یہ دوست دو بات کر رہے ہیں، مسکرا دیے، اچانک سے چہرہ اٹھا، اس کی طرف دیکھا، انہیں کی کہنا ہے میرے بارے تسی گل کر رہے
یہ بدگمان۔ فرمایا آمن اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کر۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض دفعہ بدگمانی گناہ بن جاتی ہے۔ تو جس بندے کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن فرماتا ہے کہ اس کی اس بیماری کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی یہ مرضیں کم ہوگی۔ اور فرمایا غیبت ولا یغتب بعضکم، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں محترم جو رمضان المبارک کی برکت سے آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ غیبت کا مطلب یعنی ایسی کوئی بات کرنا کسی بندے کو، کسی بندے کے بارے میں وہ موقع پہ موجود نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کی، اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ اسے بات اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو اچھا نہ لگتا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا سخت کام ہے، فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور ہم بڑا اس کو لائٹ لیتے ہیں اور نارمل بالکل، اور یہ عام ہے۔ فرمایا قرآن سے تعلق اگر تمہارا جڑ جائے گا اللہ تمہیں غیبت سے بھی بچا لے گا۔ آگے فرمایا وہ ہدا، یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے ادھر نہ جاؤ۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ادھر آؤ گے تو تمہارے لیے روشنیاں ہیں، ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے تاریکی ہے، ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے اجالے ہی اجالے ہیں، ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے گمراہی گمراہیاں۔ کیا مطلب؟ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن پھر اسے ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ حلال کی طرف آ جاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ جب قرآن کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے تو پھر یہ قرآن حرام کی طرف نہیں جانے دیتا، انسان کو حلال کی طرف ہی لے کر آتا ہے۔ اور جب یہ قرآن کے ساتھ تعلق جڑا اور یہ قلبی امراض بھی ٹھیک ہوئیں، قرآن سے نصیحت کو لیا اور حلال کی طرف گیا، حرام کو چھوڑ دیا، اب یہ عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن جو باعمل ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھے گا، ایسی عزت افزائی کروائے گا کہ دیکھنے والے کہیں گے مولا یہ جن کو اتنے نورانی تاج پہنائے ہیں، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، اتنی ساری چیزیں، یہ کوئی نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، کون ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ ولی شہید نہیں ہیں، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی۔ جب ماں باپ یعنی جو کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ جائے، اچھا پڑھ جائے، قرآن، دنیا بھی اچھی پڑھ جائے، دین بھی اچھا پڑھ جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ خالی دنیا نہیں، خالی دین بھی نہیں، دونوں چیزوں کو، دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی۔ میرا بیٹا دنیا کی محفل میں جائے تو بھی کمال دکھائے اور دین والوں کے پاس بیٹھے تو بھی کمال دکھائے۔ اور ان میں سے ایک زندہ مثال یہ آپ کے مسجد اعظم کے خطیب و امام مولانا سلیم نظامی صاحب موجود، سکول میں جاتے ہیں، دنیا ہے کمال، ممبر و محراب کی زینت بنتے ہیں، کمال۔ اب یہ بھی تو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے، اس بندے نے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے، دین بھی رکھا، الحمدللہ، دنیا سے بھی عزتیں ہیں، دین سے بھی عزتیں ہیں۔ اب جس ماں باپ نے کوشش کی میرا بچہ پڑھ جائے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، تو جس بندے نے پڑھا ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ تو پھر سبحان اللہ تو انہوں کہنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے؟ یہ بندے تھے ذوق والے نے، مولانا سلیم صاحب، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ خاموش کیوں رہے۔ بس جنہوں نے پڑھایا، کوشش کی، ماں باپ نے، انہوں نے خود پڑھا نہیں، ان کے لیے اتنا مقام، عزت۔ تو جس نے خود پڑھا ہے اور پھر عمل کیا ہے، پھر اس کی عزت کیا ہوگی؟ رب فرمائے گا اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا، الحمد سے شروع کر، جنت کے درجات سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگی وہاں جنت میں تیرا مقام ہوگا، اللہ وہاں تیرا۔ اور پھر یہ قرآن، بس میں اب سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اس قرآن کے ساتھ تعلق صرف رمضان کا نہیں ہے،
میرا آج ایک جگہ گفتگو تھی، وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ صبح کی نماز پڑھنے آئے، ایک رکوع پڑھ لیا، بس بات ختم ہو گئی، اس کے بعد پورا سال کوئی پتہ نہیں۔ قرآن گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دکان کے اندر 5 سورہ رکھ لیا، سورہ یاسین رکھ لی محترم، اس کے لیے تو نہیں آیا۔ رب سورۃ القمر میں فرماتا ہے 27ویں سپارے میں حضرت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا، آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی قرآن کے بارے میں فرمایا 15ویں سپارے میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن ہم نے مومنین کے لیے باعث شفا بھی بھیجا ہے اور باعث رحمت بھی بھیجا ہے۔ لیکن ہم قرآن کے ساتھ تعلق صرف رمضان۔ بچوں کو کوشش کیا کریں میرے بھائی، روزانہ کی روٹین، یہ نہیں کہ قاری صاحب آئے کسی دن وہ آئے کسی دن اگر نہیں آئے، تو بچے کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تعلیم، خالی قرآن پڑھنا، پڑھے، سیکھے، عمل کرے، اور پھر وہ بچہ خود بخود حلال چیزوں کی طرف آئے گا، حرام سے اجتناب کرے گا۔ حلال کیا چیزیں ہیں؟ حلال یہی چیزیں ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن اسے بتائے گا کہ ماں باپ کی عزت اور توقیر کرنی ہے۔ بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن اسے بتائے گا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن بتائے گا اسے کہ رشتہ داریاں، تعلق داریاں یہ قائم کرنا، ان کو جوڑنا، یہ قرآن اسے بتائے گا۔ اور جب ہم صرف بس بچے نے ناظرہ پڑھ لیا، بچے نے قرآن پڑھ لیا تو ختم، نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو قرآن کو صرف برکت کے لیے نہیں، بیٹی رخصت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، روایت اچھی ہے، اس کے سر کے اوپر سے قرآن کر کے اس کو روانہ کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کا برکت اسے ملے گی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے قرآن کو سایہ کرنے سے پہلے بچی کو قرآن کی ساری چیزیں، اس کو قرآن کے معاملات، احکامات، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول، سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری چیزیں اسے پڑھائی جاتی۔ اب قرآن کے سائے میں اسے رخصت کیا جاتا تو پھر قرآن کے برکات اسے کچھ اور ہی نصیب ہوتی۔ لہٰذا آج کی محفل اور اس کا جو نچوڑ اور لب لباب ہے، قبلہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، آپ نے سنا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اچھا قرآن پڑھائیں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے محترم، یقین مان لیں، اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لحن داؤدی میں پڑھا جائے، اچھے قرآن کا مطلب ہے تلفظ ٹھیک ہو، ادائیگی ٹھیک ہو، جو جس طرح حرف کو پڑھنا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے، باریک پڑھا جاتا ہے، یوں خوبصورت کر کے، اور بچہ آپ کا قرآن پڑھے تو پتہ چلے یار اس نے قرآن پڑھا ہے۔ اور یہ قرآن کی بڑی برکات بندے کو۔ آخری بات کر کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو قرآن سیکھنا، سکھانا، پڑھنا اتنا مشغول کر دے، اور میرا ذکر، اللہ کا ذکر جارے قرآن ہی ہے، کلام ہی ہے، قرآن کی پڑھائی، قرآن کا سیکھنا، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، یہ سیکھنا، یہ سب، اور میرا ذکر اس کو اتنا مشغول کر دے، توجہ رکھیے گا، اتنا مشغول کر دے کہ وہ اسے مجھ سے مانگنے کی نہ وقت ہی نہ ملے، وقت ہی نہ ملے مجھ سے مانگنے کا، یعنی دعا کاری نہ، ہر وقت قرآن پڑھے، مطلب آیا مسجد میں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اس کا وقت ہو گیا، وہ چلا گیا، ذکر و اذکار کرتا رہا، دعا کا وقت نہ ملا، تو فرمایا جو قرآن پڑھتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، اس میں مشغول رہا، اسے دعا اور مانگنے کا وقت نہ ملا، میرا رب فرماتا ہے میں اس بندے کو اس بندے سے زیادہ دوں گا جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے میں اس سے زیادہ اسے عطا کروں گا۔ ارے جو بندہ قرآن پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، اور اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ نہ مانگے،
اللہ مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے، تو قرآن پڑھنے والا اگر ہاتھ اٹھا لے تو پھر اللہ کو اتنا عطا فرمائے گا، یہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سورہ ملک کے بارے میں موجود ہے کہ اگر جس نے سورہ ملک کی تلاوت اپنی روٹین میں رکھی، اس کو یہ سورہ ملک پڑھنے کی برکت عذاب قبر سے محفوظ کر لے۔ ایک سورت پڑھے محترم تو قبر میں وہ عذاب نہیں ہونے دیتی۔ تو بندہ اگر سارا قرآن پڑھتا رہے تو وہ دوزخ میں جانے دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ اور گہرا ہو، قرآن پڑھا کریں، بچوں کو خوبصورت قرآن پڑھائیں۔ بار دیگر پھر مبارکباد جملہ منتظمین قبلہ امام و خطیب صاحب کو، اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا وارث سیالوی صاحب انتہائی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے، اور اگر میں ان کی گفتگو کی سمری کروں تو کچھ یوں بنے گا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ ایک پکا اور سچا مسلمان بن جائے تو قرآن پاک کا دامن تھامے بغیر چارہ اور گزارا نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ایک سچا مسلمان بن جائے تو پھر قرآن مجید کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور قرآن مجید صرف رسمی طور پہ نہ پڑھو۔ قرآن مجید کتاب رشد و ہدایت ہے، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر یعنی اپنے معاشرے کے اندر ایسے پروگرامز ترتیب دینے چاہیے جن سے لوگوں کے اندر ترغیب اور رغبت پیدا ہو قرآن مجید کے ساتھ، اس میں اٹریکشن پیدا ہو، اور لوگ جو ہے، یہ ظاہر ہے ایک دنیا کا سسٹم ہے، لوگوں کو جس چیز میں اٹریکشن نظر آتی ہے، چمک نظر آتی ہے، تو لوگ اس طرف جو ہے وہ رغبت کرتے ہیں۔ صرف اسی پہ اکتفا نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حافظوں کو تاج پہنائے گا، اسی جڑا ہے نا وہ دعائی کریں گے کیونکہ اللہ انہوں نے تاج پہنائے گا تو اسی کی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ یار یہ اچھا کام ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، سوسائٹی کے اندر بڑا ایک باعزت اس کا۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے، یار مولوی جی کی عزت ہے، معاشرے سوسائٹی کو چھڈو کی ملوانا بنانا ہے کی کرنا ہے، اس وجہ سے تو ہمیں ایسے پروگرام ترتیب دینے چاہیے کہ حافظ قرآن کی سوسائٹی کے اندر ویلیو ڈیولپ ہو اور لوگ اعزاز اور فخر محسوس کریں۔ حشر کا تو اعزاز ہوگا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا اعزاز ہو کہ لوگ واقعی پراؤڈ فیل کریں کہ یار حافظ قرآن ہونا کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں اختتامی مراحل میں دعا کرنے سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے بزرگ، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اس پیرانہ سالی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ہمارے پاس، ان کی دعائیں، ان کی البرکت و مع الکابرین، بڑوں کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں۔ حاجی عاشق صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور سفید بالوں کی اللہ تعالیٰ بھی بڑی یاد فرماتا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کا جو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال پھر رمضان شریف میں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی یہ چیز ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ پچھلے سال ہمارے بڑے دوست موجود تھے، اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے ان کے نام لے کے ان کے لیے دعائے مقصد کی ہے، تو انشاءاللہ کل اگر ہم نہیں ہوں گے تو امید ہے ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ باقی ان کی جو خدمات ہے اس کا تو صلہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن تھوڑا سا ہم نے کوشش کی کنال گارڈن میں ایچ بلاک میں خاص طور پہ ہم نے ان کے لیے تحفہ، ڈاکٹر اسلم صاحب نے بھی کوشش کی، میرے ساتھ اور سارے ساتھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں
اور اپنے ہاتھ سے قاری سلیم نظامی صاحب کو تھوڑا سا گفٹ پیش کریں تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے پھر محفل کو. میں گزارش کروں گا سید امجد شاہ صاحب سے تشریف لائیں. ڈاکٹر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر امجد شاہ صاحب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں, نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں, منیر صاحب تشریف لائیں, آصف صاحب بیٹھے ہیں وہ آ جائیں. ہمارے پرانے بڑے ممبر عرفان صاحب تشریف لے آئیں, یہ پرانے ساتھی ہیں. تو یہ سارے ایک ایک ذرا ہاتھ لگا لیں اور پھر نیّر صاحب یہ دیں گے ان کو. یہ سارے ہمارے ساتھی صاحب کو ہاتھ لگائیں. ایک چھوٹا سا تحفہ ہم ان کی خدمت میں پیش کریں. اور جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اب قاری ظہور صاحب تشریف لائیں, ان کو بھی اب عارف صاحب تشریف لائیں. عارف صاحب کو بھی لائیں. یہ اب ہمارے مفتی صاحب نے قاری صاحبان کے لیے سوٹ بھیجے ہیں, سلوا کر دیے ہیں. یہ ان کے لیے تینوں کے لیے یہ اشفاق صاحب ان کے بیٹے ہیں, مفتی صاحب مدینہ پاک میں ہیں, وہیں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ان سے یہ پیش کر رہے ہیں. محسن صاحب تشریف لائیں تو آگے آ جائیں. محسن صاحب 143 والے آئیں. محسن صاحب اگر تشریف لائے ہیں تو آ جائیں آگے. کھوکھر صاحب آ جائیں. کھوکھر صاحب آ جائیں. اسحاق کھوکھر صاحب آ جائیں. احمد بھائی یہ مائک پکڑ لیں, یہ تار سمیٹ لیں. اشفاق یہ کھوکھر صاحب کو دیں سوٹ جو دیے, باقی کام پہ ہیں. قاری صاحب وہ جو بچوں کو دینے ہیں سوٹ کھوکھر صاحب سے دلوائیں. کھوکھر صاحب کے سوٹ کو دلوائیں. بچوں کو بلائیں اور کھوکھر صاحب سے سوٹ دلائیں سارے. آصف صاحب آپ آ جائیں, بیٹھے کیوں ہیں, آ جائیں آپ یہ سوٹ تقسیم کریں. افضل صاحب آ جاؤ, کسی کو بیٹھے. سید عبد الغفار شاہ صاحب تشریف لائیں گے. آ جاؤ. پرویز صاحب نے میں بلایا, پرویز صاحب میرے خیال ہے وہ پیٹ سے کھلو نہیں سکتے. محمد ثقلین تانوں اتنے بھیجی ہاتھ لوا دے جی. ان بچوں نے جی افطار پروگرام میں بھرپور پارٹیسپیٹ کیا اور مہمانوں کی خدمت کی. محمد اظہر سب سے مشکل کام یہ کرتا تھا کھانا ڈالنا پلیٹوں کے اندر. ود جائے تامی گالا آتے, جب کٹ جائے تو تامی نہیں گالا نہیں ساتھ دعاواں دیتی ہیں. محمد حسنین, یہ 6 بچے تھے ٹوٹل جی. 2 ملتان کے تھے, انہوں نے جانا تھا جلدی, مغرب کے بعد وہ ملے, انہوں نے کہا جی ہماری ٹکٹ ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر اسلم صاحب سے اور نیّر عاقب صاحب محترم, ان سے میں نے ان کو دلوا دیے تھے اور وہ تشریف لے گئے. باقی ہمارے 4 نوجوان اور شاہ صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے.
انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ خدمات انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہے تو یہ گناہ کا کام ہی ہے، میں اس کو کوئی اچھا کام تو نہیں کہوں گا تصویر بنانا، لیکن ایک گروپ فوٹو اپنے تمام میں محسنین کے ساتھ بناؤں گا اور اس کے بعد درود و سلام. فوٹو سے پہلے ایک منٹ کے لیے میری بات سن لیں کہ جب یہ مسجد شروع ہوئی تو 10-15 آدمی یہاں پہ افطاری کے لیے آتے تھے. تو قاری ظہور صاحب اور شاہ صاحب یہ دونوں گواہ ہیں. میں نے ان کو راشن دیا، میں نے کہا یار یہ ان کی افطاری کرایا کرے. اللہ کا شکر ہے 25-30 تک ہو گئے. اب یہ قاری نظامی صاحب جو ہیں ان کی کاوشوں سے 70-80 آدمی ڈیلی یہاں پہ افطاری کرتے رہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام رہا ہے ان کو. یہ سب لوگ کی مہربانی اور یہ جو ہم نے تحفے تیار کیے ہیں یہ سب والوں کا شکریہ. ان کی مہربانی سے دعوت سے ہوا ہے، ہم نے اپنے پاس سے کوئی زیادہ نہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساجد لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
आजिज़ाना हो तमाम अहबाब तशरीफ रखें जी। दुआ होगी, दुआ के बाद आपके लिए मुंह मीठा करने का इंतजाम आप भी यहाँ पे मौजूद है। तशरीफ रखें, यही हर बंदे को मिलेगा। आप ले लें अपने शाह साहब को ले लें। और परसों इंशाल्लाह 27वीं की जो रात है, 26 रोज़ा और 27 की रात, वो इंशाल्लाह जामे मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बी ब्लॉक में कुरान मजीद की तकमील होगी और अदीब उश्शान महफ़िल पाक भी होगी। आप तमाम अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है कि 27वीं की रात बी ब्लॉक की जामे मस्जिद में महफ़िल पाक में शिरकत फरमा कर सवाब क़ुरान हासिल करें। और इतवार को इंशाल्लाह हमारा अज़ान कॉम्पिटिशन भी है। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों ने उसमें अपना नाम लिखवाया। तकरीबन 25 के करीब पार्टिसिपेंट जो हैं वो उनके नाम लिखे जा चुके हैं, जिन्होंने अज़ान और इक़ामत कॉम्पिटिशन में उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। तो मैं उन बच्चों और उनके वालिदैन से गुजारिश करूँगा जिन्होंने नाम लिखवाया है कि वो तैयारी भी करें और अच्छी तैयारी के साथ जो है वो कॉम्पिटिशन में अपीयर हो। ज़ाहिर है कि विन करने के लिए आपको मेहनत जो है वो करना पड़ती है, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लाजमी तशरीफ़ लाइएगा। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना वारिस सियामी साहब से आप दुआ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबन नूरि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाहा नबी तो कलिमात तय्यबात सनात जो खादी कुरान ने ईमान इस्लामी में जो कुछ पढ़ा सबको तेरी बात में पेश करते हैं, इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमा। नबी करीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माता में बतौर तोहफा पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलाम तमाम घर वाले घर वालियां अज़वाज मुताहरा सहाबा इकराम सहाबिया पंडित पाक शुहदाए करबला शुहदाए उहद शुहदाए खंदक शुहदाए इस्लाम शुहदाए पाकिस्तान शुहदाए नमूस रिसालत नबूवत की बात पेश करते हैं, कबूल फरमा। जबी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बिलखुसूस हाज़रीन मजलिस में से जिनके वालिदैन अज़ीज़ व क़ारिब और ख़ासुल ख़ास इस मस्जिद रहमत हबीब के मुंतज़िमीन जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, इस साल नहीं है, अल्लाह पाक उनकी रूह को सर सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। अल्लाह पाक कुरान का कुरान पढ़ना और सामीन का सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। कुरान पाक के फ़िरोज़ व बरक़ात से सबको मालामाल फरमा। कुरान पाक के अनवार व तजल्लियात से सबके क़ुर्ब व अज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमा। या इलाहल आलमीन अपने प्यारों के सदक़े से अज़मत कुरान का सदका जितने लोग परेशान आ रहे हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। जितने लोग बीमार हैं यहाँ बैठे हैं, घरों में अस्पतालों में हैं, जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा, रब्बुल आलमीन बिलख़ुसूस सदर मोहम्मद साहब के भाईजान बीमार हैं, आरिफ साहब के अजीज़ बीमार हैं, एक अजीज़ा है रब्बुल आलमीन उन्होंने दुआओं के लिए कहा, बहन ने रब्बुल आलमीन उनकी शिफा याबी के लिए बीमार करबला जनाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वास्ता अल्लाह पाक सब बीमारों को सेहत अता फरमा, सब बीमारों को सेहत अता फरमा। अल्लाह पाक जिन्हें सेहत से नवाजा है उनको सेहत कदर करने की तौफीक अता फरमा। इस रात के सदक़े से बेरोज़गारों को छोटे रोज़गार अता फरमा। बिलख़ुसूस रब्बुल आलमीन इस मस्जिद आज़ा के जितने भी मुताल्लिक़ीन मुआमिनीन मुंतज़िमीन अल्लाह पाक जिन्होंने जो जिस हिसाब से भी इस महफ़िल पाक में उलमा कुरान हौसला अफ़ज़ाई में जिस कदर भी हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उन्होंने कुरान की वजह से इन लोगों को इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक कुरान के सदक़े उन्हें इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह पाक उन्हें कुरान के सदक़े उनकी कब्र रोशन फरमा, उनके घरों को रोशन फरमा, उन्हें उजाले अता फरमा, तारीकियों गुमराहियों रब्बुल आलमीन परेशानी से सबको माफ़ूज़ फरमा। इसके साथ अफ्तार के हवाले से जिन लोगों ने इंतज़ाम व इंतज़ाम किया, जिन्होंने पकाया, जिन्होंने लाए, जिन्होंने तकसीम किया, जो आए जिन्होंने खाया, अव्वल से लेकर आखिर तक जिसने भी कोशिश की, बिलख़ुसूस जिन्होंने लंगर शरीफ का एहतमाम किया,
اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، وہ تیرے محتاج تھے، تیرے محتاج ہیں، اور انہیں قیامت تک اپنا محتاج رکھنا۔ رب العالمین جتنے بھی حضرات یہاں شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما، جو گھروں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کی پریشانیاں دور فرما۔ اس کے ساتھ ہماری اس سوسائٹی کے جو منتظمین ہیں، جو ذمہ داران یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی غیبانہ مدد فرما، ان کے معاشی معاملات میں بہتری فرما۔ رب العالمین ان کی جو کاوش ہے اللہ پاک اسے قبول فرما، جو کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما، وسائل میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی دور فرما، خدمت خلق کے حوالے سے جو کام کریں ان میں ان کی بھی مدد فرما، لوگوں کی بہتری کے لیے یہ کام کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھروں میں تو بہتری فرما، ان سب کو آپس میں اتفاق اتحاد وحدت عطا فرما۔ اس کے ساتھ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی رہیں اللہ پاک ان کا آنا بھی قبول فرما، اللہ پاک انہیں بھی اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ ان میں سے جو بھی اولاد تھیں رب العالمین جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واسطہ ان پروردگار عالم میں ان کی اولادوں کو اولاد سے مالا مال فرما۔ اللہ پاک جو اپنے رشتوں کی وجہ سے جن کے والدین اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عقد مصطفیٰ کا صدقہ میرے اللہ ہم سب کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ رب العالمین بالخصوص آخر میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی محترم جناب مولانا سلیم نظامی صاحب کو، جس قدر یہ دین کی خدمت کے لیے شب و روز اپنے معاملات ساری چیزیں صرف کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، اس کا اجر انہیں نسلوں تک نصیب فرما۔ جو قرآن پاک انہوں نے پڑھا اللہ پاک اس قرآن کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ والد گرامی کو جملہ عزیز و اقارب کو بالخصوص گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے بچے بچیوں کے نیک نصیب فرما، ان کے مستقبل روشن فرما۔ میں نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو میں نہیں مانگ سکا اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے آنے والوں کی وہ انہیں بن مانگے عطا فرما۔ اور حاجی عاشق صاحب کی پوری ٹیم انہیں اسی طرح دین مدین کی خدمت کے لیے رب العالمین تیار ہے، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اور یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ان کی پوری ٹیم نے، اس سلسلے کو ان کی نسلوں تک بھی آباد فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایمان دی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو رست دامان آل رسول۔ یا الہی باقی مسئلوں کے حوالے سے جن لوگوں نے بھی خدمت کی ہے جی، جہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو بی بلاک سے تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے، یہ سیدھی سی بات ہے، جو رکھتے ہیں تعلق تو نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جس طرح آپ نے یہاں یہ معاملات کیے ہیں وہاں بھی بالکل کریں۔ اور یہ جملہ سلیم نظامی صاحب نے جو مجھے دیا کہ قیامت والے دن آپ قرآن کو اتنی عزت رب دے گا، تو رب ہو کے دے رہا ہے تو ہم بندے نہیں دے سکتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء قرآن اور اللہ تعالیٰ قرآن کے سب کے لیے ساری چیزیں پوری فرما دیتا ہے، لیکن آپ لوگ جن کو بھی اللہ نے طاقت جتنی دی ہے وہ بالخصوص جناب ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ ہو کر بھی اس حوالے سے بھی ہو سکے ضرور ان کے ساتھ معاملات کو کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ یا الہی ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ایک منٹ کی دعا یا الہ العالمین۔ محترم لال عارف صاحب ان کے ماموں بیمار ہیں، ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے جناب محترم کامران قریشی صاحب ہمارے اصلاح کے رہائشی ہمارے نمازی رہے ہیں، کافی عرصہ سے فالج میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے محترم بٹ صاحب کی نواسی زینب بیٹی کافی عرصہ سے بیمار ہے، یا اللہ پاک اسے صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے محترم پرویز صاحب یا اللہ پاک انہیں صحت کامل عطا فرما۔ حاجی صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ تادل کا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ کسی کو مٹھائی بھی نہیں گئی تو ادھر سے لے لیں، پڑی ہے۔